6 اپریل 2007 کو 70,000 افراد پر مشتمل شہر پراچینار کرم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں شیعوں کے ایک جلوس پر حملہ کیا جاتا ہے، جسے کرمبر میں پیرکا وارانہ تصادم کو بھڑکا دیا جاتا ہے۔ اس میں سنی اور شیعہ جنگجوؤں نے حملوں میں راکٹ اور مارٹر جیسی بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ دونوں طرف کے جنگجو مؤثر طریقے سے منظم تھے اور انہیں نمایاں بیرونی سرپرستی حاصل تھی۔ ایک سنی گروپ حرکت المجاہدین نے 9 اپریل 2007 کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایرانی شیعوں کو اسلحہ اور نقدی فراہم کر رہے ہیں اور ملک بھر سے سنیوں کو کرم آنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ سراسر جھوٹ تھا، اور اسے کرم، اورکزئی اور وزیرستان میں تحریک طالبان (TTP) کے گروپوں نے تقویت دی۔ جیش محمد اور لشکری جنگ بھی، اور اس کے ساتھ پنجابی شدت پسندوں کے ساتھ ساتھ ہمسایہ شمالی وزیرستان کے حقانی سے وابستہ جنگجو جنہوں نے افغانستان تک اپنی رسائی بڑھانے کی کوشش کی تھی، سب نے سنیوں کی حمایت کی اور ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شدید لڑائی کے نتیجے میں ٹل پڑچنار سڑک بند ہو گئی۔ یہ سڑک کرم سے گزرنے والی مرکزی شریان ہے جو ایجنسی کے تمام حصوں کو پشاور اور پاکستان کی باقی حصوں سے جوڑتی ہے۔ جھڑپوں کے دوران سڑک کی بندش کے نتیجے میں اجناس کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور مقامی طور پر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو پشاور کے اسپتالوں تک پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ٹل پڑچنار سڑک کا استعمال کرم ایجنسی کے قبائل کے لیے، خاص طور پر بالائی کرم کے شیعہ قبائل کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ کرم میں تنازع بڑھنے کے ساتھ ہی سڑک کی بندش شیعہ برادری کے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئی۔ شیعہ سے لڑنے والے سنی گروہوں اور طالبان اکثریت پسندوں نے اپر کرم کی شیعوں کے لیے سڑک کی اسٹریٹجک اہمیت کو محسوس کیا اور شیعوں پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں میں سڑک پر اپنے کنٹرول کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ در حقیقت سڑک کی محفوظ استعمال کی ضمانت دینا سب سے اہم سودے بازی بن چکی تھی جو حقانی نیٹ ورک نے شیعوں کو پیش کی جب انہوں نے 2010 کے آخر اور 2011 کے اوائل میں تنازع کو حل کرنے کے لیے مداخلت کی تھی۔ اگرچہ شوٹنگ اپریل 2007 کے آخر تک رک گئی تھی، لیکن کرم میں حالات مستحکم نہیں ہوئے۔ سنی قبائل نے شیعوں کے خلاف مسلح ہونے کا سلسلہ جاری رکھا۔ کرم میں 6 سنی قبائل تری منگل، علی شیرزئی، موسیٰ-زئی، وطن-زئی، خویدھیل اور چمکینی نے اورکزئی کے ہمسایہ ملک کے مموزئی قبیلے کے ساتھ مل کر ہتھیاروں کی خریداری کے لیے مجموعی طور پر 1.17 ملین روپے جمع کیے۔ نومبر 2007 میں لڑائی ایک نئی سرے سے شروع ہوئی اور یہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ خونریز تھی۔ تشدد پر قابو پانے کی کوشش کے طور پر فوجوں کو گولی مارنے کے احکامات بھی دیے گئے تھے۔ سنی اکثریتی زیرین کرم روایتی طور پر بہت سے پیرکا وارانہ تنظیموں کے لیے ایک گڑھ کے طور پر کام کرتا ہے، بشمول شدید طور پر شیعہ مخالف گروپ سپاہ صحابہ پاکستان، جیش محمد، پیرکا وارانہ تشدد کا دوبارہ آغاز، القاعدہ، سپاہ صحابہ، لشکری جنگ بھی جیسے اعلیٰ تربیت یافتہ شیعہ مخالف دہشت گرد گروپوں کی مضبوط موجودگی، اور وزیرستان اور اورکزئی سے پاکستانی طالبان اکثریت پسندوں کی تازہ شمولیت نے کرم میں تشدد میں مزید اضافہ کیا اور اس کو ہوا دی۔ اورکزئی میں طالبان اکثریت پسندوں نے کرم دار آدم ہیل روڈ کو شیعہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور ٹل پڑچنار روڈ کے علاوہ بالائی کرم سے نکلنے والی واحد دوسری شریان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جنوری 2008 تک لڑائی جاری رہی جس میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی، یہاں تک کہ بہت سے سنی خاندان دشمنی سے بچنے کے لیے سرحد پار افغانستان صوبوں خوست اور پکتیا کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ برسوں میں پہلی بار تھا کہ مہاجرین پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوئے۔ UNHCR کے مطابق 900 سے زائد خاندان، 6000 سے زائد افراد بچنے کے لیے افغانستان چلے گئے۔ بالائی کرم میں شیعوں کو خوراک اور طبی سامان کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے افغانستان کے راستے افغانستان کا سفر شروع کر دیا تاکہ بنیادی سامان حاصل کرنے کے لیے پشاور پہنچ سکے۔
گردشی اور خطرناک راستے کے لیے اپر کرم سے صوبہ پکتیا تک اور پھر پاکستان کے شہر پشاور جانے سے پہلے صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد سے ہوتے ہوئے 18 گھنٹے کا سفر درکار تھا۔ ٹل پڑا چنار سڑک استعمال کرنے کے لیے کرم سے پشاور کا سفر عام طور پر صرف 4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سنی اور طالبان کے زیر کنٹرول ٹل یا دارا دمہیل کے راستے سفر کرنے کا خطرہ مول لیا، انہیں دیسی ساختہ بم IEDs لگا کر اغوا یا سر قلم کرنے کا امکانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضروری طور پر افغانستان کا راستہ زیادہ محفوظ نہیں تھا۔ بہت سی شیعہ افغان سنی پشتونوں افغان سرحدی پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار ہوئے۔ 17 اکتوبر 2008 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے صرف چند میل شمال مشرق میں پاکستان کے شہر مری میں ایک امن معاہدے پر اتفاق ہوا اور دونوں فریقوں نے اس پر دستخط کیے۔ یہ مری معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے اغوا کیے گئے درجنوں افراد کو رہا کیا جاتا ہے اور ٹل پڑا چنار روڈ کو دوبارہ کھول دیا جاتا ہے اور اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد IDPs کو گھر کو واپس جانے کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ اس تنازع میں 1500 جانی گئی اور 5000 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ تاہم یہ معاہدہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا کیونکہ جون اور جولائی 2009 میں بڑی جھڑپیں دوبارہ شروع ہوئی اور 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اب تک TTP کرم میں فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھی۔ حکیم اللہ مسعود TTP کے رہنما اور اس وقت کرم اور اکزئی اور خیبر ایجنسیوں کے TTP کمانڈر مبینہ طور پر زیادہ تر تشدد کے پیچھے تھے۔ حکیم اللہ کو شدید طور پر شیعہ مخالف قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کرم ایجنسی میں شیعوں کے خلاف اپنی بربریت کا مظاہرہ کر کے اس نے ایک سخت جنگجو کے طور پر شہرت حاصل کی تھی۔ مئی 2009 میں قریبی ضلع سوات اور دیگر آس پاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر پاکستانی فوجی آپریشن سے فرار ہونے والی TTP کی اکثریت پسندوں کی آمد نے ایجنسی میں شیعہ مخالف نئے اور توسیع شدہ حملوں کو کمک فراہم کی۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب TTP کی قیادت اور اس کے سینکڑوں جنگجو جنہیں اکتوبر 2009 میں پاکستانی فوجی آپریشن کے دوران جنوبی وزیرستان سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور اکزئی اور کرم ایجنسی کا رخ کر کے یہاں داخل ہو گئے۔ 2010 کے موسم بہار میں کرم میں پاکستان فوجی سرگرمیاں ایجنسی میں حریف طالبان کے گروپ کے درمیان طویل لڑائی کے ساتھ ساتھ وقت بے وقت پیشی ہوئی اور یہاں تک کہ ان پر مسلسل اکثریت پسندوں کی گاٹ لگا کر حملے اور IEDs حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایجنسی کا 80% حصہ اور یہ کہ ٹل پڑا چنار روڈ اب سفر کے لیے محفوظ ہوا تھا، پھر بھی زیادہ تر مقامی لوگ محتاط رہے اور بہت سے لوگ کبھی کبھار اور پاکستانی فوجیوں کی حفاظت میں سڑک پر سفر کرتے تھے۔ سڑک کی طویل بندش نے کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت پیدا کر دی تھی جو کہ مقامی مصنوعات ہے۔ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک مقامی ہوائی جہاز کی سروس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا تاکہ ہر ہفتے پڑا چنار سے پشاور کے لیے متعدد پروازیں فراہم کی جائے، لیکن پروازیں محدود تھے، ہوائی جہاز کی گنجائش کم تھی اور زیادہ تر رہائشیوں کے لیے ٹکٹیں انتہائی مہنگے تھے۔ ستمبر 2010 میں رپورٹس منظر عام پر آئی کہ حقانی نیٹ ورک کرم کے شیعہ اور سنی قبائل کے درمیان امن مذاکرات میں شامل تھا۔ کرم امن مذاکرات میں حقانی نیٹ ورک کی شمولیت کی ابتدائی اطلاع 2009 کے اوائل کی ہے، حالانکہ وہ کم از کم 2008 سے وہاں شیعہ کے خلاف لڑائی میں شامل تھے۔ برسوں سے شیعہ نے حقانی کے خطے میں دراندازی یا پڑا چنار کو استعمال کرنے کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ 5 فروری 2011 کو پڑا چنار کرم میں شیعہ اور سنی برادریوں نے 4 سال سے جاری جھگڑے کے خاتمے کا اعلان کیا۔ برسوں کی لڑائی میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور 3500 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دونوں برادریوں کے قبائلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قانون ساز ادارے قومی اسمبلی کے اراکین نے 220 رکنی قبائلی جرگے میں شرکت کی۔ بالائی وسطی اور لوور کرم میں معاہدے کے بنیادی اصول ممکنہ طور پر 2008 کے مری معاہدے کے آئین دار ہوں گے، جس میں گرفتار یا مقتول قبائلیوں کی واپسی، ٹل پڑا چنار سڑک کا افتتاح اور تشدد سے فرار ہونے والے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کی ضرورت تھی۔
سنی اکثریت پسندوں کی شیعوں پر حملے بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے حقانی اور اس سے منسلک گروہوں کو سابقہ دیوار شیعہ علاقوں کے ذریعے افغانستان میں رسائی فراہم کی جائے گی۔ کافی عرصے سے شیعہ قرم میں باغیوں کی حمایت یافتہ سنیوں کی توسیع کے خلاف مزاحمت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ستمبر اور اکتوبر 2010 میں جلال الدین حقانی کے بااثر بھائیوں خلیل اور ابراہیم نے بالترتیب پشاور اور اسلام آباد میں شیعہ اور سنی قبائلی عمائدین کے درمیان ملاقاتوں میں شرکت کی۔ موجودہ جنگ بندی کی ثالثی کرنے والے بات چیت کے بارے میں جاننے والے افراد کے مطابق خلیل حقانی نے ایک تصفیہ تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا، جب دونوں فریقوں پر پاکستانی حکومت کے عناصر کی جانب سے مبینہ طور پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ان کے اختیار پر عمل کرے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اپر قرم میں 5 سرحدی کراسنگ پوائنٹس کو بند کرنے کا اعلان کیا اور پراچینار سے پشاور تک سپلائی لے جانے والے چھوٹے طیاروں کی پروازوں میں رکاوٹ ڈالی۔ پشاور کے لیے ان کے متبادل ٹرانزٹ روٹ کے نقصان کا سامنا کرتے ہوئے اس پیش رفت نے لازمی طور پر شیعوں کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کیا۔ بالآخر شیعوں نے ایک امن معاہدے کی شرائط کو قبول کر لیا جو کہ ممکنہ طور پر حقانیوں کی طرف سے طے کیے گئے تھے، ان لوگوں کے مطابق جو معاہدے سے واقف تھے۔ اگرچہ شیعہ رہنما امن کی ثالثی میں حقانیوں کے کردار کی تردید کرتے ہیں، لیکن دستیاب شواہد دوسری صورت بتاتے ہیں۔ سنیوں اور شیعوں کے درمیان امن کی ثالثی کے بدلے حقانیوں کو مبینہ طور پر وسطی اور بالائی قرم میں شیعہ زیر کنٹرول علاقوں سے کام کرنے کا اختیار ملا، جو آج بھی نظر آتا ہے فوجی شکل میں۔ سنی اور شیعہ کے درمیان امن معاہدہ تقریباً 2 ماہ تک مضبوط رہا اور تمام فریقین تعاون کرتے ہوئے اور برسوں میں پہلی بار ٹل پڑا چنار سڑک کو باقاعدہ بغیر روک ٹوک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مارچ 2011 کے وسط میں تاہم شیعہ قافلوں پر کچھ حملے دوبارہ شروع ہوئے۔ یہ 25 مارچ 2011 کو لوور قرم میں باغان کی قریب شیعہ گاڑیوں پر حملے کے نتیجے میں ہوا۔ 13 افراد شہید کر دیے گئے اور زیادہ سے زیادہ 45 اغوا ہوئے، حالانکہ کچھ کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے نے کچھ حلقوں میں امن معاہدے کی مضبوطی پر سوالات اٹھائے، اگرچہ یہ ماضی کی طرح مزید ٹوٹے ہوئے وعدوں کی نشاندہی کرتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک اس معاہدے کو ناکام نہیں سمجھا جاتا۔ اور میں یہاں پر یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں اور نئی ویڈیو میں ملتا ہوں، جس پہ میں یہ بتاؤں گا کہ آخرکار یہ حقانی اور دوسری تبکیری گروپوں کو یہ پراچینار کا یہ علاقہ کیوں ضروری ہوتا ہے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی کہ حقانی نیٹ ورک کیا ہے، یہ سوویت یونین کیا تھی، یہ پراچینار یہ جو قرم ایجنسی ہے یہ کس طرح ایک سوویت یونین کے خلاف اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔